تو کاروان مدبر ہماری آرگنائزیشن کا نام ہے. اسی نام میں ہی ہمارا بیک گراؤنڈ بھی چھپا ہوا ہے, اس کام کی موٹیویشن بھی چھپی ہوئی ہے. I was 18 when I got married and I was 21 when I lost my husband in an accident. اور اس ٹائم پہ میں نے اس بات کو ایز اے چیلنج لے لیا تھا کہ میں یہ بات میں نے بس ثابت کرنی ہے کہ یہ نام یہ اولاد سے نہیں رہتا, یہ ہمیشہ آپ کے کام کی وجہ سے, آپ کے عمل کی وجہ سے رہ جائے گا. آپ نے سٹارٹ کیا اپنی گاڑی کی ڈگی میں ایک چٹائی رکھی. ہاں جی, شروع بالکل ایسے ہی کیا تھا. 3 بچے تھے ہمارے, ان سے ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا. اور ابھی تو جیسے ایک سیٹ اپ پورا نظر آ رہا ہوتے کہ کرسیاں ہیں, ٹیبل ہیں اور سارا ڈھیر سارے والنٹیئرز ہیں. تو ہم لوگوں نے پھر ایک تو ایسی ایکٹیویٹیز کرنا شروع کر دی جس میں پیرنٹس انگیجڈ ہو جائیں. جیسے بچوں کے گھر میں ابھی جیسے ونٹر ڈرائیو پہ ہر سال ہم لوگ بچوں کے گھروں میں گرم بستر بھیجتے ہیں کہ وہ جو ان کے ماں باپ تک بھی کوئی چیزیں پہنچیں. مجھے یہ بتائیے سوسائٹی کا کیا ریسپانس تھا, جو آپ کے دوست, عزیز, رشتے دار, ان لاز, فیملی, ان کا کیا ریسپانس؟ ہمیں جب میری بھی شادی ہوئی تھی اور مجھ سے جس طرح لوگ حیرت سے پوچھتے ہیں کہ وہ آپ ابھی جاتی ہو, وہ لوگ بھی آتے ہیں, وہ ملتے بھی ہیں, اور انفیکٹ ان سے بھی ادھر سے ایسے ہی کوشچنس ہو رہے ہوتے ہیں. تو لیٹر آئی ریئلائزڈ کہ اس کا مطلب ہماری سوسائٹی میں یہ چیز نارمل نہیں ہے. لوگ مدد کرنا چاہتے ہیں ہمیشہ اچھے کاموں کی, اور پاکستان میں یہ بڑی خوبی ہے. پاکستانیوں میں لوگ کس طرح کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں؟ السلام علیکم. رمضان کا مہینہ ہے اور ماہ رمضان کی مناسبت سے وی نیوز کا پروگرام نیک لوگ. پاکستان میں بہت زیادہ لوگ چیریٹی کرتے ہیں, بہت زیادہ لوگ نیک کام کرتے ہیں, اور اس میں کچھ بڑے بڑے ادارے ہیں, کچھ ادارے ابھی ابتدا میں سٹارٹ کر رہے ہیں. لیکن چونکہ وہ نیک کام کر رہے ہیں, ان کا تعارف اور ان کے حوالے سے معلومات پہنچانا ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اس طرح کے بہت سارے لوگ ہم نے اکٹھے کیے, ان کے انٹرویوز کیے, اور وہ جو نیکی کا نور پھیلا رہے ہیں اس معاشرے میں, اس سے آپ کو آگاہی دی. آج بھی ہمارے ساتھ ایک خاتون موجود ہے, بڑی ینگ ہے, تنیت مدبر ان کا نام ہے, اور تینت مدبر ان کا نام ہے. اور جناب یہ بڑی ایکسائٹڈ ہیں, ایک پروجیکٹ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے اس کے حوالے سے. تو میرے خیال میں ایک بات بیفور دس انٹرویو جو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں, زندگی میں ہر آدمی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی حادثہ ہوتا ہے. کچھ لوگ اس پہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی اذیت دیتے ہیں, معاشرے کے لیے بھی اذیت بن جاتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کسی ایک حادثے کی وجہ سے معاشرے کے لیے مفید ہو جاتے ہیں, منفعت بخش ہو جاتے ہیں. تینت انہی لوگوں میں سے یہ کیا کام کر رہی ہیں, اور وہ حادثہ کیا تھا جس کی وجہ سے ان کی زندگی بدل گئی, آپ خود ہی بتائیں تو اچھا ہے. السلام علیکم. سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. کوئی بھی ایسے پلیٹ فارم ملتا ہے تو موقع مل جاتا ہے کہ ہم اپنا میسج جو ہے وہ ہم دے سکیں اپنے جیسے لوگوں کو بھی آف کورس. اور ظاہری بات ہے کہ خود بھی اپنی زندگی بھی ایک ٹائم پہ ایسے رہی تھی, کبھی کچھ سوچا ہی نہیں تھا کہ اس طرح کے راستے پہ بھی کبھی چل پائیں گے, یا اس طرح کا زندگی موڑ لے گی کہ بالکل اپنی زندگی میں ہم لوگ مست چل رہے ہوتے ہیں کہ بس سوچیں بھی ہماری یہ 10 سال بعد کی ہماری ایگزیکٹلی. اور ہمارا جو میرا تعارف بھی ہے جس وجہ سے آج یہاں پہ بیٹھی ہوئی بھی ہوں میں, کاروان مدبر ہماری آرگنائزیشن کا نام ہے, اور ہمارا مین کام ہے جو جس ایم کو ہم لے کے چل رہے ہیں, ہم جو بچے کباڑ کا کام کر رہے ہیں, جو انڈر پریویلیج بچے ہیں, ہم ان کو پڑھاتے ہیں, ہم ان کو ایجوکیشن دے رہے ہیں. اور اپنی آرگنائزیشن کا میں بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتی چلوں تو کاروان مدبر ہماری آرگنائزیشن کا نام ہے. اسی نام میں ہی ہمارا بیک گراؤنڈ بھی چھپا ہوا ہے, اس کام کی موٹیویشن بھی چھپی ہوئی ہے. I was 18 when I got married and I was 21 when I lost my husband in an accident. خیر میں یہ سمجھتی ہوں کہ
اللہ تعالیٰ نے کچھ آپ کی زندگی میں ایسی چیزیں لکھی ہوتی ہیں, بہت بڑی مصلحت ہوتی ہے, اور ہماری, میں سمجھتی ہوں کہ ہم حیثیت ہی نہیں ہے کہ ہم اس مصلحت کو کمپلیٹلی سمجھ پائیں. آج بھی میں سوچتی ہوں تو میں بڑا بلیسڈ فیل کرتی ہوں کہ اللہ نے مجھے چنا ہے, لیکن پھر بھی میں سمجھتی ہوں کہ شاید پھر بھی جو مصلحت جس لیول پہ اللہ جی کی ہوگی شاید میں آج بھی نہیں سمجھ سکتی, کہ میں سمجھتی ہوں کہ ہم اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم اس مصلحت کو سمجھ پائیں. بہرحال جو ہماری جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں, اور ویسے ہی آپ تو انفیکٹ بہت سارے ہم ایسی چیزیں سنتے آئے ہیں کہ جو ہمارا معاشرہ, جو سوسائٹل پریشر ہے اس کا ایک, تو وہ مدبر کے جانے کے بعد میں نے ملٹیپل ٹائمز مطلب یہ بات سننے کو ملی کہ جب عدت کے دوران کہ یہ اس کے بچے ہوتے ہیں تو نام رہ جاتا, اس کا نسل چل پڑتی, نسل, مطلب یہ بات میرے لیے بہت زیادہ اس ٹائم پہ ٹرامیٹائزنگ تھی. اور انفیکٹ یہ تک بات بھی کہ بچے ہوتے تو مطلب دل لگا رہتا, بھی اس کا اکیلی ہو گئی ہے, تو میرے لیے یہ بات شروع میں بہت ٹرامیٹائزنگ تھی. میں کبھی بھی نہیں کہوں گی کہ یہ بات تو اسی وقت موٹیویشن بن گئی, اور لیکن پھر اللہ تعالیٰ خود کرم کرتے ہیں, اور جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کرتے ہیں, تو وہ باتیں ہمیں اللہ جی کی آواز نہیں آتی, ہمارے دل میں کسی اچھی بات کا اتر جانا, وہ اللہ جی نے ہم سے بات کی ہے. اور اس ٹائم پہ میں نے اس بات کو ایز اے چیلنج لے لیا تھا کہ یہ بات میں نے بس ثابت کرنی ہے کہ یہ نام یہ اولاد سے نہیں رہتا, یہ ہمیشہ آپ کے کام کی وجہ سے, آپ کے عمل کی وجہ سے رہ جائے گا. اور نام صرف مرد کا نہیں رہتا, وہ نہ ہی کسی مرد کی وجہ سے رہتا ہے. آج بھی آپ ہم لوگ, میں آج بھی جہاں پہ بھی مجھے جب بھی انوائٹ بھی کیا جاتا ہے, تو آج میری اولاد کی وجہ سے مجھے انوائٹ نہیں کیا جا رہا. وہ ایک عمل ہے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے بات کر رہے ہیں, یہ لوگ مجھ سے میری بات کو سننا چاہ رہے ہیں. بہرحال وہ آغاز کب کیا آپ نے؟ ہم نے 2021 میں آغاز کیا, 2020 میں مدبر پاسڈ اوے, اور 2021 میں ہم نے اپنے کاروان کا آغاز کیا. اور آغاز بھی میں ہمیشہ آغاز بتاتی ہوتی ہوں, اسی لیے بتاتی ہوتی ہوں کہ ہم لوگ نا ایک بڑا پلیٹ فارم جب دیکھتے ہیں, جیسے اب ادھی صاحب کا ہم نام دیکھیں, یا اور اتنی ایسی پاکستان میں آرگنائزیشنز ہیں, تو اب جو لوگ گھر پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں انہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید بہت بڑا مطلب اسٹیپ اٹھانا پڑے گا پہلا, اور بہت مشکل کام ہے یہ. جب بھی سوسائٹی میں کنٹریبیوشن کی بات آتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ کبھی کریں گے, اللہ ہمیں اتنا زیادہ دے کہ اللہ جی پھر ہم آپ کی راہ میں ڈھیر سارا خرچ کریں, یا اللہ جی جب میرا ایگزامس ہو جائیں گے, یا مجھے فلانی جگہ سے مجھے فرصت ملے گی, تو میں اپنا سارا ٹائم جو ہے میں اس کام میں انویسٹ کروں گا. یہ جو ہے نا, یہ بہت غلط اپروچ ہے. اور ہم لوگوں کو جب میرے سے بات بھی ہوتی ہے نا کہ آپ سوسائٹی میں کنٹریبیوشن کی بات ہے, تو میں بہت ہی آسان الفاظ میں اور بہت ہی آسان طریقہ بھی بتاتی ہوں کہ ہم لوگوں کو ریئلائزیشن ہی نہیں ہے کہ ہماری چھوٹی سی مسکراہٹ وہ اس سوسائٹی میں کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آج جتنا ڈپریشن ہے, اور جتنے معاملات ہیں, اور جتنی پریشانیاں ہیں, الجھنے ہیں, کسی کی طرف آپ کسی اسٹرینجر ہی کیوں نہیں, آپ اس کی طرف ایک ادب سے مسکرا کے دیکھ لینا, اس کا دن بن جاتا ہے پیچھے, اور وہ شاید اپنی پریشانی بھول جاتا ہے آپ کے اخلاق دیکھ کے. آپ نے سٹارٹ کیا, اپنی گاڑی کی ڈگی میں ایک چٹائی رکھی. ہاں جی, شروع بالکل ایسے ہی کیا تھا. 3 بچے تھے ہمارے, ان سے ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا. اور ابھی تو جیسے ایک سیٹ اپ پورا نظر آ رہا ہوتے کہ کرسیاں ہیں, ٹیبل ہیں, اور سارا ڈھیر سارے والنٹیئرز ہیں. میں تھی اور میری ایک دوست ہے عارف, ہمارے ساتھ کچھ اور خاص دوست تھے, بہت آج بھی شکر گزار ان کی. تو ہماری گاڑی کی ڈگی میں ایک چٹائی ہوتی تھی, کچھ وہ فارم ہوتے تھے, اور بچوں کا کچھ کتابیں اور کچھ سامان ہوتا تھا, جو ہم روز اپنی یونیورسٹی کے بعد جو ہے ہم لوگ لے جاتے تھے اپنے اسکول والی لوکیشن پہ. وہاں پہ ہم جا کے پارک میں اوپن ایئر چٹائی بچھاتے تھے, وہ بچے آ کے شام میں بیٹھ جاتے تھے. پھر خیر وہ 3 بچوں کو دیکھتے دیکھتے اور بچے زیادہ ہوئے, ہم نے بھی لوگوں کو اپروچ کرنا شروع کیا. تو وہ 3 سے 5, 5 سے 10 بچے ہوتے گئے. پھر ہم نے ان کے پلاسٹک کی کرسیاں اور ٹیبل لے لیا. تو یوں ہمارا سفر چلتا رہا. ابھی کتنے بچے ہیں ہمارے پاس؟ ابھی تقریباً 45 سے 50 بچے ہیں ٹوٹل. اور وہ کس ایج سے کس ایج تک ہیں؟ 4 سے 14 کی ایج کے درمیان سارے. اچھا, یہ سارے بچے وہ ہیں جو ان پریویلیج کلاس سے تھے, کوئی مزدوری کرتے تھے, کباڑ کا کام کرتے تھے, تو ان کے پیرنٹس نے اعتراض نہیں کیا؟ یہ بڑی ویسے انٹرسٹنگ بات ہے کہ ان کے پیرنٹس, جب ہم نے شروع میں ان کو پڑھانا شروع کیا تو آف کورس یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہوتا تھا کہ پیرنٹس خود ہی بچوں کو نہیں آنے دیتے تھے. ہم ان کی منتیں کری ہوتے تھے. خیر ہم نے بھی گریجولی یہ چیز بھی سیکھی, اور ہمیں سمجھ بھی آئی کہ کیسے ان کو بھی منانا ہے. تو اب ان کا مین جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ بچہ اس ٹائم پہ جتنا 2 گھنٹے آپ کہنے کہ اسکول میں آ کے بیٹھے اتنے دیر میں یہ کما لیتا ہے, گھر پہ راشن لے آتا ہے, گھر پہ پیسے لے آتا ہے.
تو ہم لوگوں نے پھر ایک تو ایسی ایکٹیویٹیز کرنا شروع کر دی جس میں پیرنٹس انگیجڈ ہو جائیں. جیسے بچوں کے گھر میں ابھی جیسے ونٹر ڈرائیو ہے، ہر سال ہم لوگ بچوں کے گھروں میں گرم بستر بھیجتے ہیں کہ وہ جو ان کے ماں باپ تک بھی کوئی چیزیں پہنچیں. پھر جو بچہ ہمارا اچھا پرفارم کرتا ہے ہم پھر بتاتے ہیں آپ نے گالی نہیں دینی، آپ نے صاف ستھرا آنا ہے، ریگولر آنا ہے اور اچھا پڑھنا ہے. یہ ساری چیزیں جو بچہ پوری کرے گا ہم اس کے گھر میں پورے مہینے کا راشن بھیجیں گے. اب جب وہ راشن گھر جاتا ہے تو اب ہمارے پاس پیرنٹس خود آتے ہیں کہ ہمارے بچے نے جس دن چھٹی کی نا ٹیچر آپ نے ہمیں کال کرنی ہے. تو وہ اس طرح سے ایکٹیویٹیز ہمیں لے کے چلنی پڑتی ہیں آف کورس. اور بیچ میں پھر ہمیں پیرنٹس کے ساتھ الگ الگ سے بھی ایک سیشن رکھنا پڑتا ہے جس میں ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ ہمیں آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے اور آپ کے بچے کی زندگی بن جائے گی. مطلب تو وہ بیچ میں ہمارے پراپر اس طرح سے 1 گھنٹے کے سیشنز بچوں کے پیرنٹس کے ساتھ ہوتے ہیں جہاں پہ زیادہ پرابلم بن رہا ہو. تو وہ پھر الحمدللہ ابھی تو کیونکہ 4 سال پیچھے ہو گئے ہیں تو کافی زیادہ معاملات اب تو حل ہو گیا. ہمیں بھی آہستہ آہستہ سیکھ لیا. ابھی آپ کسی کے لان میں یہ کلاس لگاتے ہیں؟ جی بالکل. بارش والے دن کیا ہوتا ہے؟ بارش والے دن اصل میں جنہوں نے ہمیں وہ اسپیس دی ہوئی ہے ادھر ہی ہمارے پاس ایک چھوٹا سا انہوں نے ہمیں روم بھی دیا ہوا ہے جہاں پہ ہمارے بچوں کا سارا سامان وغیرہ بھی پڑا ہوا ہے. تو بارش وغیرہ میں یا تو ہم لوگ وہ جو شیڈ سے بنے ہوئے ہیں ان کے نیچے ہم بیٹھ جاتے ہیں یا پھر وہ ہمیں منع نہیں کرتے. ہم لوگ چاہیں تو ہم لوگ ادھر اندر جا کے بھی اس دن کے لیے جو ہے ہم لوگ کلاس رکھ لیتے ہیں. تو وہ ڈسٹربنس نہیں ہوتی. اس میں ظاہر ہے کچھ سکسیس سٹوری بھی ہوں گی، ڈراپ آؤٹس بھی ہوں گے، کچھ بچے بھاگ بھی جاتے ہوں گے، کچھ اسکولوں میں اچھا پرفارم. اچھا بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اتنا بڑا مجھے وہ ریالٹی چیک بھی ملا تھا کہ سکسیس سٹوریز پہ بھی جب بات آتی ہے تو ایجوکیشن ایک ایسی آپ کی طرف سے کنٹریبیوشن ہے کہ جب بھی ہم لوگ کسی کو فار ایگزامپل ہم موٹیویٹ بھی کریں نا کہ آپ ایجوکیشن جیسے اس پہ آپ انویسٹ کریں تو اس کا جو رزلٹ ہے نا یہ بڑا لیٹ آتا ہے. اب ہم لوگوں کو نا رزلٹ بڑی جلدی چاہیے کہ فار ایگزامپل ہم نے یہاں پہ پیسے دیے، ہم نے بچوں کو کچھ کھلا دیا یا کسی کو بھی تو وہ ہم نے کھلا دیا، ہمیں روح کو سکون مل جاتا ہے کہ چلو یار ہم نے جو انویسٹمنٹ کی ہے وہ مطلب وہ پوری ہو گئی ہے. لیکن یہ ایک ایسا ہے کہ جس کا رزلٹ بڑا لیٹ آنے لیکن بڑا خوبصورت رزلٹ ہے. لیکن ہمارا ایک بچہ بھی حسین وہ اس کا رزلٹ دارالعلم میں وہ بھی پڑھ رہا ہے اور بہت خوبصورت رزلٹ آیا ہے. لیکن میں جو کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں کرنا چاہتی ہوں نا کہ مقصد جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارا سلوگن بھی یہ ہے کہ احساس کا سفر. اور یہ جو احساس لفظ ہے نا یہ خود میں ایک بہت بڑا لفظ ہے. ہمیں بہت بڑا ایک ریالٹی چیک ملا. ہم نے ابھی سمرز میں مینگو ڈے رکھا. ہم لوگ اس طرح سے ڈیز رکھتے ہیں بچوں کے، آج سوپ ڈے، آج مینگو ڈے، آج بریانی ڈے ہے. ہمارے پاس ایک چھوٹا سا وہ ابھی بھی میرے پاس کلپ پڑا ہوا ہے کہ جب وہ ویڈیو بن کے آئی اور وہ چھوٹے چھوٹے کلپس تھے جب میں دیکھ رہی ہوں تو ہم لوگ بہت فار گرانٹیڈ لیتے ہیں اپنے گھر میں چیزوں کو. ہمارے گھروں میں پیٹیاں آ رہی ہیں فروٹس کی، ہم لوگ گرم بستر میں سو رہے ہیں، ہم لوگ اتنا فار گرانٹیڈ لیتے ہیں ہمیں ریئلائز بھی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں. تو وہ ایک چھوٹا سا کلپ ہے جس میں بچہ ہم نے سب کو سلائسز دیے. اب ظاہر ہے بچے بھی زیادہ ہیں، کسی کو 4 آ رہے ہیں، 5 آ رہے ہیں، لیکن ہم جلدی سے پورا مینگو. اب وہ مینگو میں بھی کسی کے 4 سلائس بن رہے ہیں، کسی کے کٹ ہو کے، کوئی والنٹیئر زیادہ سلائس. تو ایک بچہ چھوٹا سے تو وہ اس کو نا میں نے کلپ دیکھا تو وہ مینگو کے سلائسز کاؤنٹ کر رہا ہے کہ میرے پاس کتنے سلائسز آئے. اور میرے لیے یہ اتنا بڑا ریالٹی چیک تھا کہ ہم نے کبھی بھی اپنے گھروں میں کبھی فروٹ سامنے رکھا ہو تو ہم تو جو اللہ معاف کرے کہ ہمارے ماں باپ تو ہمیں منتیں کرتے رہتے ہیں کہ فروٹ آگے پڑا ہوا ہے، کھا لو. ہمارے ساتھ تو ہم نے زندگی ایسے گزاری ہے. اور یہ بچے ہیں کہ انہیں آم کے سلائسز تک یہ لوگ گن رہے ہیں کہ اس کو اگر 4 ملے ہیں تو مجھے 3 نہ ملے ہوں، یا مجھے کم نہ ملے ہوں، یا میں آج کتنے سلائسز آم کے کھاؤں. اچھا مجھے یہ بتائیے سوسائٹی کا کیا ریسپانس تھا؟ جو آپ کے دوست، عزیز، رشتے دار، ان لاز، فیملی، ان کا کیا رسپانس؟ ہمیں تو الحمدللہ انفیکٹ ہمارا پیج بھی کوئی بھی وزٹ کرے تو اس میں بھی نظر آتا ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھے اتنا ساتھ دینے والے لوگ ملیں گے. اسٹوڈنٹس، ٹیچرز، میرے جس یونیورسٹی سے میں نے پڑھا اسلامک یونیورسٹی میں، وہاں پہ میری اپنی HOD وہ میرے ساتھ کھڑی ہو گئیں. انہوں نے میرا بہت زیادہ ساتھ دیا، بہت سپورٹ کی، بہت مزید موٹیویشن کا باعث بنی. وہ ہلال امر میں نے جوائن کیا تھا، وہاں پہ جتنے والنٹیئرس تھے انہوں نے میرا اس سفر میں بہت زیادہ ساتھ دیا. جتنے میرے اپنے کلاس فیلوز ہیں جن کے ساتھ میں پڑھ رہی تھی انہوں نے بہت ساتھ دیا. جو میرے کزنز ہیں انہوں نے بہت ساتھ دیا. تو میں سوچ نہیں سکتی تھی کہ میرے ساتھ اس طرح لوگ کھڑے ہو جائیں گے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ کاروان مدبر کے جو والنٹیئرز ہیں وہ ہماری بیک بون ہے. اور میں ٹوٹ جاؤں گی اگر میرے ساتھ یہ میرے لوگ اگر یہ میرے ساتھ کھڑے نہ ہوں. اور میرے ساتھ یہ لوگ اپنا ٹائم، انرجی، اپنے ریسورسز، میں کہتی ہوں سب سے بڑھ کے جب اس سے پہلے بھی کنٹریبیوشن کی بات ہو رہی تھی تو ہمیں لگتا ہے کہ اٹس آلویز منی، لیکن بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے آپ کا ٹائم اور آپ کا احساس. مجھ سے جب بھی یہ بات ہوتی ہے، نو ڈاؤٹ کہ ہمیں ریسورسز کی ضرورت ہوتی ہے چیزوں کو آگے بڑھانے کے لیے، لیکن سب سے پہلے جو آپ کا ٹائم اور جو آپ کا احساس ہے
یہ اتنی بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ جس کا ہم لوگوں کو نارملی ہم لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا ہے. اچھا تھوڑا سا مجھے بتائیے آپ کے ان لاز، آپ نے بتایا کہ آپ کے شوہر کے انتقال کے بعد انہوں نے بہت آپ کے ساتھ ہیلپ کی. وہ سعودی عرب میں رہتے ہیں، ایگریکلچر کے بزنس سے ان کا تعلق ہے، کچھ ان کے حوالے سے بھی. اچھا میں یہ بات ہمیشہ اس لیے مینشن بھی کرتی ہوتی ہوں جب میں اپنی دوستوں میں بھی بیٹھتی ہوں. اچھا مجھے خود یہ بات ریئلٹی سے بڑا لیٹ ملا ہے کہ اچھا سوسائٹی میں یہ ان لاز اور یہ والا حساب بڑا ڈفرینٹ ہے. میرے جب ان لاز جب مدبر والا یہ واقعہ ہوا تو میرے ان لاز آپ یقین مانے ایک تو ویسے ہی الحمدللہ اللہ نے شاید مجھے اس لیے اتنے پیارے ان لاز دیے کہ شاید انہیں پتا تھا کہ انہوں نے میرے اوپر یہ آزمائش اور یہ چیز میں نے اس سے گزرنا ہے تو وہ مجھے ایسی آزمائش سے نہ گزارے کہ جس میں لڑکیاں بیسکلی سسرال والی آزمائش سے گزرتی ہوتی ہیں. تو وہ میں اپنے الحمدللہ شادی شدہ ٹائم پیریڈ پہ بھی نہیں گزری. لیکن مدبر کے جانے کے بعد وہ لوگ میرے ساتھ اور زیادہ پیار کرتے ہیں اور زیادہ وہ میرے اس کام میں میرا اتنا زیادہ ساتھ دیتے ہیں. مدبر کی بہنیں، مدبر کی بہنوئی، مدبر کا سگا بھائی، مدبر کے ابو امی، وہ سب میرے ساتھ ایز اے ٹیم کھڑے ہوئے ہیں. تو میں جب میری بھی شادی ہوئی تھی اور مجھ سے جس طرح لوگ حیرت سے پوچھتے ہیں کہ وہ آپ ابھی جاتی ہو، وہ لوگ بھی آتے ہیں، وہ ملتے بھی ہیں اور انفیکٹ ان سے بھی ادھر سے ایسے ہی کوشچنس ہو رہے ہوتے ہیں. تو لیٹر آئی ریئلائزڈ کہ اس کا مطلب ہماری سوسائٹی میں یہ چیز نارمل نہیں ہے. کہ پھر مجھے جب سٹوریز پتہ چلنا شروع ہوئی، میں نے خود بھی حیرت کا مظاہرہ کئی جگہوں پہ کیا کہ ایسے کیوں سوال ہو رہا ہے. مطلب وہ میرے رشتے ہیں، وہ میرا گھر ہے اور وہ میرا گھر ہمیشہ رہے گا. مطلب ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے پلک جھپکتے ایک انسان دوسری دنیا میں شفٹ ہو جاتا ہے، لیکن پلک جھپکتے جیتے جی لوگ ایک دوسرے سے منہ کیسے پھیر سکتے ہیں. تو یہ بات لیکن ون مومنٹ جو ابھی تک آپ کے لیے یہ کاروان مدبر میں بہت پرائڈ کا مومنٹ ہو. میرے جو جیسے کہ آپ سے شروع میں بات بھی کی ہے کہ میں اس کا بنانے کے جو موٹیویشن آئی تھی وہ اس طرح آئی تھی کہ نام والی بات پہ کہ اس کا نام نہیں رہے گا. اور میرے لیے صرف ایک مومنٹ نہیں، وہ ہر مومنٹ بہت فخر کا ہوتا ہے. کہ انفیکٹ ہمارا جب اسکول لگا ہوتا ہے یا ابھی ہمارا رمضان دسترخوان لگا ہوا ہے تو وہ شاید بات باقی کوئی کنیکٹ نہیں کر پاتا لیکن میں کنیکٹ کر رہی ہوتی ہوں. یا مجھے جب یونیورسٹیز میں اس قابل ہوں ہی نہیں لیکن مجھے جب یونیورسٹیز ایز اے اسپیکنگ گیسٹ بلاتی ہیں یا میرا کوئی انٹرویو ہو رہا ہوتا ہے تو وہ میرا آج مدبر کی وجہ سے ہو رہا ہے. آج مجھے مدبر کے نام کی وجہ سے بلایا جا رہا ہے. آپ نے میرا انٹروڈکشن کرایا، آپ نے کہا کاروان مدبر، اور میرے اسکول میں جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ کاروان مدبر مجھے کسی مومنٹ پہ ریئلائز نہیں ہوتا کہ مطلب وہ تو زندہ ہے، وہ تو ہر سیکنڈ پہ زندہ ہے. ہم میں گھر جاتی ہوں، گروپ میں میسیجز آنے لگ جاتے ہیں، گروپ کا نام ہے کاروان مدبر، وہ مدبر کے نام کی نوٹیفیکیشن میرے فون سے بند نہیں ہوئی. اچھا لوگ مدد کرنا چاہتے ہیں ہمیشہ اچھے کاموں کی، اور پاکستان میں یہ بڑی خوبی ہے پاکستانیوں میں. لوگ کس طرح کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں؟ میں نے 2 کنٹریبیوشنس کی تو پہلے ہی بہت زیادہ بات کی ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں اس چیز کو بھی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ٹائم اپنا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، اپنا ٹائم انویسٹ کر سکتے ہیں لیکن باقی وسائل سے نہیں کر سکتے. ہر ایک کے وسائل ڈفرینٹ ہے، ہر ایک کے پاس ان کی زندگی ڈفرینٹ ہے. آف کورس میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ میں کبھی بھی کسی بھی پلیٹ فارم پہ آ کے ہمیشہ یہی زور نہیں دیتی ہوں کہ آپ ہمیں ہی آ کے مدد کریں، آپ ہمارے ساتھ ہی آ کے جو بھی آپ نے اپنا ٹائم، انرجی یا کوئی بھی ریسورسز آپ نے انویسٹ کرنے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ ہی آ کے کریں. ہم لوگ ایک کمیونٹی ہیں، ہم ایک سوسائٹی میں رہ رہے ہیں اور اس سوسائٹی میں بہت سارے لوگ، بہت سارے بچے بہت زیادہ اچھا کام کر رہے ہیں اور ہم لوگ ایک کاز کو لے کے چل رہے ہیں. اب وہ کاز سیم کاز اگر وہ لاہور میں یا وہ کراچی میں ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کسی بھی جگہ پہ ہیں تو صرف ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی بڑے پلیٹ فارم پہ جا کے یا کسی بڑے لیول پہ جا کے آپ اپنی کنٹریبیوشن دے سکتے ہیں. میں نے کہا کہ آپ کی مسکراہٹ بھی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. آپ اگر ظاہر ہے ابھی میرا اسپیڈ اسکول ہے، میں بچوں کو پڑھاتی ہوں، اگر میرے ساتھ بھی مجھے کوئی مدد کرنا چاہتا ہے تو اس میں بھی ہم لوگ خود بتاتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ آپ کے دل کو تسکین کس چیز سے ملے گی کہ آپ ان بچوں کے ساتھ کوئی کھانے پینے کا ڈے رکھنا چاہتے ہیں کہ ان بچوں کے ساتھ آپ خود بھی آئیں، آپ اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ کریں، آپ کی ویڈنگ اینیورسری آپ ہمارے بچوں کے ساتھ آ کے سیلیبریٹ کریں. آپ اگر بچوں کو بکس خرید کے دینا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. آپ ہمارا بچے جو اسکول میں جا رہے ہیں جیسے اب حسین ہے، اس کا رزلٹ بہت اچھا آیا ہے، بہت ہی پیارا رزلٹ آیا اس کا، اس کے اسکول والے بھی اس سے بہت خوش ہیں. تو آپ ایسے بچوں کو آپ اسپانسر کر سکتے ہیں، آپ اس طرح کے بچوں کو اسکول بیگ لے کے دے سکتے ہیں. تو وہ آپ کے اپنے پرسنل فیس بک پیج، انٹرنیٹ ویب جی سائٹ جی وغیرہ جی ہم سب فیس کچھ؟ بک پہ، انسٹاگرام پہ کاروان مدبر کے نام سے ہیں. آرام سے ہم آپ کو انشاءاللہ. آپ کی تشریف آوری کا بھائی بہت شکریہ. آپ کی جو کہانی ہے نا وہ ظاہر ہے ایک ٹریجڈی سے اسٹارٹ ہوئی ہے، لیکن اس ٹریجڈی کو جتنے مثبت طریقے سے آپ نے استعمال کیا ہے، معاشرے میں
اچھائی پھیلا رہی ہیں, نیکی پھیلا رہی ہیں. مجھے بہت فخر ہے کہ آپ یہاں پہ تشریف لائی ہیں اور آپ کا ہم نے انٹرویو کیا. اس طرح کے نیک لوگ جو ہے نا وہ ہر معاشرے میں, ہر علاقے میں ہوتے ہیں. تلاش کرنی چاہیے آپ کو, مجھے, ایسے نیک لوگوں کی, اور صرف تلاش نہیں کرنی چاہیے, ان کی مدد بھی کرنی چاہیے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس معاشرے کو خوبصورت بناتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آنے تھینک کا. یو سو مچ. تھینک یو.